الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض ورب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث حسبا. صدق الله العظيم صدق رسوله الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. معزز قائدین محترم مجلس العلماء جماعت اسلامی مہاراشٹرا، قابل احترام علماء کرام جو مہاراشٹرا کے مختلف مقامات سے تشریف لائے، آپ حضرات الحمدللہ کل صبح ہی سے اس ورکشاپ میں موجود ہیں. مجھے البتہ آج کی اس ورکشاپ میں شرکت کی سعادت نصیب ہوئی. اس کی وجہ یہ ہے کہ کل جماعت کی طرف سے 5 مختلف ریاستوں کے سوشل ایکٹیوسٹ حضرات کا ایک ورکشاپ ناگپور میں منعقد ہوا، جس میں گجرات، مدھیہ پردیش، چھتیس گڑھ، گوا اور مہاراشٹر کے الگ الگ سوشل سطح پر اور سماجی سطح پر کام کرنے والے حضرات کو شریک ہونا تھا. ماشاءاللہ بہت اچھا وہ ورکشاپ منعقد ہوا، اور اسی وجہ سے باوجود خواہش کے کل ہم آپ کے اس اجلاس میں شریک نہیں ہو پائے. ویسے چونکہ وہ بہت پہلے سے طے تھا، اس لیے ہم نے مولانا سے بھی یہ گزارش کی تھی، انہوں نے الحمدللہ ہماری اس گزارش کو قبول کیا. محترم علماء کرام، صحیح بات یہ ہے کہ دعوت، اس کی اہمیت اور اس کی افادیت پر علماء کرام سے زیادہ کون اچھا بتا سکتا ہے، کون اچھا زیادہ اہمیت اس کی سمجھا سکتا ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس دھرتی پر، اس کائنات میں سب سے افضل اگر کوئی کام ہے تو وہ کار دعوت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی دعوت سے عبارت ہے، پوری زندگی. یہ جو بات ارشاد فرمائی گئی فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ، ہم جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کاوشوں کا جو اتمام ہو سکتا تھا، جو آخری کوشش ہو سکتی تھی لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے کے سلسلے میں، وہ کوشش بھی آپ نے فرما دی. اور اس کوشش میں آپ اپنے آپ کو بھی مسلسل بھلایا کرتے تھے، محنت کیا کرتے تھے، فکری محنت بھی کیا کرتے تھے، جسمانی بدنی محنت بھی کیا کرتے تھے. اور ظاہر ہے کہ وقت کے پیغمبر کی کوشش کے بغیر تو کوئی انقلاب برپا نہیں ہو سکتا ہے. اور ہمیں معلوم ہے کہ جو انقلاب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے برپا کیا وہ بہت منصوبہ بند انقلاب تھا، وہ کوئی چھوٹا موٹا انقلاب تو تھا نہیں. بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں صاحب ایسے کیسے، وہ تو بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوشش کی، اور اصلاً آپ کو وہ کام تھوڑی کرنا تھا. اقامت دین اور قیام دین کا کام تو اللہ کے ذمہ ہے، اللہ کو اس کام کو کرنا ہے، آپ کے ذمہ صرف کام کرنا ہے. لیکن جو لوگ یہ بات کہتے ہیں وہ قرین حق ہم سمجھتے ہیں کہ نہیں ہے، اس لیے کہ جس انداز سے اور جس منصوبہ بندی اور پلاننگ سے اور اہداف کے کو گویا سیٹ کرنے کے ساتھ ساتھ آپ نے کاموں کو کیا، اور جو منزل آپ کے سامنے تھی وہ اتنی غیر معمولی تھی اور اتنا کرسٹل کلیئر تھا وہ سب چیزیں کہ ظاہر ہے کہ اس کے بغیر اتنا بڑا کام صرف 23 سال میں وقوع پذیر نہیں ہو سکتا تھا. اتنا بڑا انقلاب اتنے کم وقت میں میسر نہیں آ سکتا تھا، اور وہ آیا ہم نے دیکھا. ظاہر ہے کہ یہ سب کچھ جو ہے وہ ایک منصوبہ بندی کے ساتھ ہی ہو سکا ہے. محترم علماء کرام، آج 2 قوتیں ہم جانتے ہیں، شر کی قوت ہے اور ایک خیر ہے جو برسر پیکار ہے. ہم لوگوں کے لیے جو خیر سے وابستہ ہے، ہمارے نزدیک ہمارے پاس ایک نصب العین ہے جو تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نصب العین پر گویا اپنی زندگی کو گزار کے بتایا، اور یہ بتایا کہ صاحب یہ کام ہو سکتا ہے. ہمارے ساتھ اس دنیا میں آپ دیکھیے کہ 7 ارب افراد رہتے ہیں، 7 ارب افراد. اور اسلام سے متعلق جو افراد ہیں اہل ایمان، وہ اپنی کوششیں کر رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ
ایک دوسری اور قوم کی ہے مسیحی قوم، جن کے پاس بھی ایک مشن ہے، مشنری قوم وہ بھی، اور وہ جس انداز سے کوشش کر رہے ہیں ان کی کوششوں کو بھی دیکھنا چاہیے، اس لیے کہ ان کو اس لیے دیکھنا چاہیے کہ اور تیسری کوئی اور کوشش نہیں ہے، تیسری اور ایسی کوئی مشنری قوم نہیں ہے کہ جو اس انداز سے اور نصب العین کے ساتھ کام کرتی ہو۔ ہندو دھرم جن کے درمیان ہم لوگ رہتے اور بستے ہیں، یہ تو ایک مائتھولوجی ہے، اس سے کہانیاں خود انہوں نے کہا ہے کہ صاحب ہندو دھرم جو ہے وہ کوئی وے آف لائف تھوڑی ہے، بلکہ یہ تو ایک مائتھولوجی ہے، اور اس مائتھولوجی کے لیے وہ کام کر رہے ہیں۔ صحیح بات یہ ہے کہ بہت ضرورت ہے کہ ہم لوگ سب مل کر کے اس کام کو کریں۔ علماء کرام تو وہ افراد ہیں کہ جن کے ذمہ یہ ہے کہ وہ افراد کو تیار کریں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ علماء کرام کو اور جس معاشرے میں جو یہ اصل میں ہمارے قائدین ہیں، یہی بتانے والے ہیں کہ صاحب دین کیا ہے، ایمان کیا ہے، حقیقت کیا ہے، آخرت کیا ہے، جنت کیا ہے، دوزخ کیا ہے۔ اگر علماء کرام کو اس انداز سے ہم تیار کر لیں کہ وہ دعوت کے اصل اصول کو سمجھ جائیں اور اس کے لیے اپنے آپ کو اس کے لیے اگر عزم کر لیں، تو یقین مانیے بہت جلد اس دنیا میں ایک انقلاب وہ آ سکتا ہے کہ جس کو ہم اپنی سر کی آنکھوں سے دیکھ سکیں۔ ہم لوگ صبح شام کے خواب کو دیکھتے ہیں، اسی خواب کو دیکھتے ہوئے ہم صبح اٹھتے ہیں، رات کو سوتے ہیں، لیکن یہ اسی وقت اس کی تعبیر مل سکتی ہے جب علماء کرام کو ہم اس کے لیے تیار کر لیں کہ دعوت کا یہ کام جو انبیائی مشن ہے، جو انبیائی کام ہے، نبیوں نے اس کام کو کیا ہے، اس کام کے لیے علماء کرام تیار ہو جائے۔ ابھی آپ نے دیکھا کہ ہمارے ساتھی نوشاد عثمان صاحب نے مراٹھی زبان کی کیا اہمیت اور افادیت ہے وہ بتایا۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ صاحب مراٹھی زبان اگر آ سکی تو بہت اچھی بات ہے، کوئی عالم دین مراٹھی میں گفتگو کرنے لگے تو اس سے زیادہ کیا اچھی بات ہو سکتی ہے، لیکن اس کے وجہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مراٹھی زبان بھلے نہ آئے، لیکن ہم میں یہ بات تو ضرور پیدا ہو جائے کہ جو مخاطب ہے، جو مدعو ہے، اس مدعو کے سطح پر اتر کر کے ہم بات کر سکیں۔ ابھی ہم لوگوں کے لیے بالعموم مسئلہ یہ ہے، مطلب یا تو علماء کرام یا وہ تحریکی افراد یا وہ جماعتی افراد کہ جو خاص مشن کو لے کر کے چل رہے ہیں، ان کے لیے چونکہ وہ ایک مخصوص قسم کے لٹریچر کو انہوں نے پڑھا ہے، خاص طور سے جن لوگوں نے مولانا مودودی کے لٹریچر کو پڑھا ہے ان کے لیے تو بہت مشکل ہوتا ہے، اور علماء کرام جنہوں نے دیوبند سے فراغت حاصل کی ہو یا اصلاح سے کی ہو یا ندوہ سے کی ہو یا فلاح سے کی ہو، تو ایک خاص قسم کے نصاب سے وہ گزرتے ہیں جس میں علم الکلام ہے، علم نفسیات ہے، وغیرہ وغیرہ، تو اس کی اپنی ایک زبان ہے۔ وہ زبان میں برسوں اس ماحول میں رہنے کے بعد پھر آپ جب معاشرے میں جائیں تو ان کی سطح پر اتر کر گفتگو کرنا تھوڑا مشکل کام تو ہے، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ کے دین کی دعوت کے لیے، دین حق کو لوگوں تک کے پہنچانے کے لیے یہ کوشش تو ہم کو کرنی ہوگی، اس کے بغیر کام ہوگا نہیں۔ ایک دوسرا کام جو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت بہت کرنے کی ضرورت ہے، اور علماء کرام اہل علم اس کام کو بہت سلیقے کے ساتھ میں کر سکتے ہیں، وہ انالائٹیکل اسٹڈی ہے، تجزیاتی مطالعہ کہ صاحب اسلام کیا کہتا ہے، دوسرے جو مذاہب ہیں، دوسرے جو ادیان باطلہ ہیں جن کے درمیان ہم لوگ رہے اور بس رہے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں مختلف ایشوز کے اوپر۔ اب یہ تو دیکھیے آپ کے یہاں یہ بات ہم اکثر کہتے ہیں کہ اس زمانے میں جو جنگ ہے وہ نظریات کی جنگ ہے، افکار کی جنگ ہے، آپ کے فکر کی جنگ ہے کہ آپ کے پاس کیا چیز ہے لوگوں کو دینے کے لیے، آپ میں اس فکر کے ساتھ ڈیبیٹ کرنے کی کتنی طاقت ہے، ڈسکورسز کھڑا کرنے کی آپ کے اندر میں کتنی طاقت ہے، یہ ہو رہا ہے۔ ابھی درمیان میں جیسے ہم نے سنا کہ بہت سارے سو کالڈ علماء دین کو ٹی وی پر لایا جاتا ہے اور ان کے ساتھ میں گفتگو ہوتی ہے، اور بٹ نیچرلی کہ وہ ٹی وی ڈیبیٹ میں وہ عام طور پہ مطلب ڈیفیٹ اختیار کر جاتے ہیں، شکست اختیار کر لیتے ہیں، ان کو لایا اس لیے جاتا ہے، اور وہ ہوتے ہی اسی سطح کے ہیں کہ وہ کبھی فتح یاب نہ ہو سکے۔ تو یہ ایک کوشش ہے، ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے درمیان کچھ علماء کرام تو ایسے ضرور تیار کریں کہ جو انالائٹیکل اسٹڈی کر سکیں مختلف ادیان باطلہ کی، اور ان کے مقابلے میں اسلام کیا کہتا ہے۔ پھر یہ دیکھیں کہ جو کنٹمپرری ایشوز ہیں، جو بہت سارے مسائل آج کے وقت کو، آج کے دور کو اور ہماری ایج کو جو بہت سارے مسائل درپیش ہیں، ان مختلف مسائل کا اسلام کیا حل پیش کرتا ہے۔ ایک بات تو یہ ہے کہ صاحب آپ نظریاتی طور پہ کہہ دیں، دوسرا یہ ہے کہ کوئی ایشو درپیش ہو، کوئی مسئلہ سامنے آئے اور اس مسئلے کو ہم پریکٹیکلی عملی طور پر
ہم اسے حل کر کے بتائیں، سالو کر کے بتائیں، یہ ہے دیکھیے آپ لوگ اس طرح سے آئیں گے۔ گفتگوؤں سے، تقریروں سے، خطابات سے کچھ تو فرق آئے گا، ایسا نہیں ہے۔ یہ بات بھی ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کام کیا ہے وہ دو طریقوں سے کیا، دعوت بذریعہ خدمت اور دعوت بذریعہ ارشاد۔ تو ارشاد اور نصیحت کا، واعظ اور تلقین کا یہ کام تو کرنا ہے، اس کے بغیر تبدیلی نہیں آئے گی۔ لیکن عمل کا جو مسئلہ ہے کہ اگر کوئی برادر وطن ہے، ہم ان کو غیر مسلم نہیں کہتے ہیں۔ آپ اگر جماعت اسلامی کی پالیسی پروگرام کو اٹھا کر کے دیکھیں تو اس میں آپ پائیں گے کہ ہم انہیں کہتے ہیں برادران وطن، وطنی بھائی، خواہران وطن، وطنی بہنیں، اس لیے کہ ہم ان کو غیر کہہ کے پہلے اگر غیر کر دیں تو ان سے پھر قربت کی کوشش، لوگوں نے کہا بھی ہے یہ بات خود ہمارے برادران وطن نے کہا کہ صاحب آپ ہم کو غیر مسلم کہہ کر پہلے غیر کر دیتے ہیں، تو ہم ان کو برادران وطن۔ تو برادران وطن کے بہت سارے ایشوز ہیں، ان کے سماج میں خود بہت سارے ایسی چیزیں، مسئلے مسائل کہ جس کے حل کے لیے وہ تگ و دو کر رہے ہیں، سرگرداں ہیں، حیران ہیں، پریشان ہیں۔ ابھی ٹرپل طلاق کا ایشو آیا، ٹھیک ہے، یہ وہ ایشو کتنا ہے نہیں ہے یا نان ایشو کتنا ایشو بنایا گیا، دیٹس اندر میٹر۔ لیکن آپ دیکھیں گے کہ ان کے سماج میں خود برادران وطن کے سماج میں یہ ہم سے بہت بڑا ایشو ہے، یہ بہت بڑا مسئلہ ہے۔ صاحب ٹھیک ہے، آپ یہ کہیں گے یہ میری جیون ساتھی ہے، جیون سنگینی ہے، اور بس ایک بار وہ میرے گھر میں آئی تو یہاں سے مر کے نکلے گی، لیکن ان کے باہر کتنے ناجائز تعلقات ہیں وہ ایشو ہے۔ خود ان کے بڑے حیران اور سرگرداں ہیں کہ صاحب اس مسئلے کا کیسے حل نکالا جائے، اس لیے کہ ان کے پاس شادی کانٹریکٹ نہیں ہے، ہمارے پاس شادی معاہدہ ہے، کانٹریکٹ ہے۔ تو یہ کانٹریکٹ جو ہے وہ کبھی بھی بریک کیا جا سکتا ہے، اس کے اپنے اصول و ضوابط ہیں، ان اصول و ضوابط کو اختیار کر کے یہ معاہدہ ختم کیا جا سکتا ہے، لیکن ان کے پاس نہیں ہے۔ تو یہ اور اس قسم کے بہت سارے ایشوز ہیں جن ایشوز پر دیکھیے میں خود اپنے تجربہ یہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ کئی ایسے ہندو بھائی ہیں جن سے گفتگو کی تو ان کے بہت واضح یہ میسج ملا کہ صاحب یہ جن کے سامنے ہم ہاتھ جوڑتے ہیں نا، اصلاً ہمارا بھی اطمینان کچھ ہے نہیں ان کے بارے میں، اور یہ ان جنرل کیفیت ہے، یعنی ابھی ہم اٹھیں اور اٹھ کر کے سلیقے کے ساتھ میں ان کو ان کے رب سے ملانے کی کوشش کریں تو آپ دیکھیں گے کہ وہ تو اپنے اس رب کے تلاش میں حیران ہیں، مسلسل کوشش کر رہے ہیں، تو بہت اچھا رسپانس اس موقع پر انشاءاللہ ملے گا۔ لیکن ضرورت یہی ہے کہ ہم اپنے وقت کی تنظیم کریں۔ ہمیں معلوم ہے کہ بالخصوص علماء کرام کی دن بھر کی جو دن چریا ہے، جو دن بھر کا شیڈول ہے، جو مصروفیات ہیں، ان مصروفیات کے بعد اس میں کچھ اور چیزوں کا انپٹ دینا ذرا مشکل ہے، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ چونکہ یہ ہمارا نصب العین ہے، ہماری زندگی کا محور اور مرکز اس سے ہونا چاہیے دعوت اللہ کو، تو اس کے لیے خصوصی طور پر وقت نکالنے کی ضرورت ہے، وقت کی تنظیم کرنا ہوگا، منصوبہ بندی کرنی ہوگی۔ مولانا نے جیسے ابھی کہا، نصیر صاحب نے، کہ آپ یہاں سے جانے کے بعد آپ منصوبہ بندی کیجیے، تو ہم یہ کہتے ہیں کہ منصوبہ بندی میں بہت ساری چیزیں ہیں۔ ایک منصوبہ تو اس بات کا بننا چاہیے کہ میں خود اپنے طور پر دعوت اللہ کا کام میں کیسے کر سکتا ہوں۔ دوسرا منصوبہ یہ بننا چاہیے، اس لیے کہ عام طور پر ہر عالم دین کے ماتحت زیر اثر افراد بے شمار ہوتے ہیں، بے شمار افراد ان کے ماتحت ہوتے ہیں، زیر اثر ہوتے ہیں، ان کی گفتگوؤں سے متاثر ہو کر، ان کی نمازوں سے متاثر ہو کر، ان کی تقریروں اور ان کی خطابات سے متاثر ہو کر، تو وہ ان لوگوں میں سے کچھ لوگوں کو ٹارگٹ بنائیں، ہدف بنائیں اور ان کو اس کے لیے وہ تیار کریں۔ صاحب یہ دعوت کا کام ہے، اس دعوت کے کام کو ہمیں اور آپ سب کو مل کر کے کرنا ہے۔ صحیح بات یہ ہے محترم علماء کرام، میرے لیے بڑی سعادت کی بات ہے کہ میں ایک عامی شخص، بہت ہی خصوصی، بہت مخصوص افراد اور علماء کرام جو علماء دین ہیں، ان سے مجھے گفتگو کا موقع مل رہا ہے۔ میں اس گفتگو کو بالکل اس موقع کو گنوانا نہیں چاہتا۔ ایک آخری بات کہہ کر کہ جو اصلاً میرے لیے ہے اور آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، ہم نہیں جانتے کہ رب تبارک و تعالیٰ نے ہم لوگوں کی زندگی کتنے باقی رکھی ہے۔ اب جب کہ مجھے اس بات کا احساس ہو گیا، مجھے اس بات کا شعور حاصل ہو گیا کہ یہ میری زندگی کا مقصد ہے، میری زندگی کا محور ہے، میرے محبوب نے، میرے رب کے محبوب نے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کام کو کیا ہے، اس کام کو مجھے بھی کرنا چاہیے، تو ظاہر ہے کہ اب ہم ٹھہر نہیں سکتے۔
واللہ خدا نخواستہ سنا خدا نخواستہ اگر ہم ٹھہرے، اور جیسا کہ ہم کو ابھی معلوم ہوا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے کہ آپ ایک قافلے کے لیے بھی آپ نے، جب کہ بہت نڈھال تھے آپ، دن بھر کی محنت اور مشقت کے باوجود آپ اٹھے، اور جیسے مولانا نے کہا کہ یہاں تو قافلے کے قافلے گزرے چلے جا رہے ہیں اور ہمارے کان پر جو تک نہیں رنگتی، تو واللہ ہم نہیں جانتے کہ اللہ رب العزت نے زندگی کتنی باقی رکھی ہے، جتنی زندگی باقی رکھی ہے۔ اس بات کا عزم ہم لوگ انشاءاللہ عزیز کرتے ہیں کہ ہم اللہ کے دین کی نصرت کے لیے، اس کے دین کو لوگوں تک پھیلانے کے لیے، اور تبلیغ دین کے لیے، اشاعت دین کے لیے، دعوت دین کے لیے انشاءاللہ ہم اپنی زندگی کو وقف کریں گے، اپنے ایام کو، اپنے لمحات کو انشاءاللہ عزیز لگائیں گے۔ اور جب ہم لوگ یہ سب کر کے جائیں تو اللہ رب العزت اپنے جیسے دوسرے نیک بندوں سے خوش ہوگا ویسے ہم سے بھی خوش ہوگا انشاءاللہ۔ وہ تو اس کا وعدہ، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ تو ہم دعا کرتے کہ اللہ رب العزت اپنے مطمئن بندوں میں ہمارا شمار فرما دے، ہم سے خوش ہو جا اور ہم سے خوش ہو جائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔